بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہوپ کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آباد بھی۔ ایسے لوگ جن سے اللہ نے دنیا میں کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں پائی جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی پیدا فرماتا ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما لیتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کائنات کے نظام میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے ہی پیدا فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں بڑے مقاصد کے لیے چنا جاتا ہے تاکہ وہ دین کی اتباع کر سکیں، انسانیت کی خدمت کر سکیں، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں ہمیں اس بات کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بڑے مقاصد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسلام میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں کوشش کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جنہیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور ان کے ذریعے دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلائی گئی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کی اتباع کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا میں پھیلا سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے اولیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کچھ ایسے افراد جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور اللہ کی محبت میں دنیا کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے عظیم مفکرین اور مصلحین، تاریخ میں بڑے مسلمان علماء، مفکرین اور سائنسدان جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا، جیسے کہ مولانا طارق جمیل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کافی لوگوں کو اللہ کے لیے سکھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے فیورٹ اسکالر ہیں، جو ہے وہ ان کا نام ہے اجمل رضا قادری، وہ بہت اچھے اسکالر ہیں، اور اللہ پاک ان کو صحت دے۔ اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک انوکھا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس کے بعد جب آزمائش اور صبر کا مقام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائشوں سے گزارنا ہوتا ہے جنہیں بڑے مقصد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام نے سخت مشکلات کا سامنا کیا، مگر وہ اللہ کے مقصد کے لیے ثابت قدم ہمیشہ رہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہوتا ہے وہ خود شناسی ہوتی ہے اور کردار سازی۔ اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اللہ کی مدد سے ان صلاحیتوں کو خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اپنے مقصد کو پہچاننا اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ ہر انسان کو میں اللہ پاک نے خصوصیات پیدا کی ہوتی ہیں، بس وہ ان کو جان لے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ افراد کو بڑے مقاصد کے لیے چنا جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور انسانیت کی فلاح میں گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ عزت ہوتی ہے جو ان کے لیے امتحان بھی، تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیں اور اس مقصد کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں ہیں کہ آپ دوسروں کا درد سمجھتے ہو، آپ بھلائی کرنے کا آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، اس میں آپ صبر کرتے ہو، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ پاک کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، اللہ پاک کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تو اللہ پاک ہی ہمیں ان آزمائش سے نکالیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں بے عیب پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
تو پھر ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں تنہا کر دیا ہے؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں بالکل اکیلا کر دیا، اب ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں رہا؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں اکیلے ہیں اور دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے؟ جب ہمارا کوئی نہیں ہوتا تو تب اللہ پاک ہمارے ہوتے ہیں، اور تب جب اللہ ہونا تو تب دنیا کی اور کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں لاسٹ پہ آپ سب کو یہی کہوں گی جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کو اپنا دوست بنائیں، اللہ پاک کے کلوز ہو جائیں، اللہ پاک سے مانگیں، صدقے دل سے مانگیں، اور اتنا مانگیں کہ وہ آپ کو ایک نہ ایک دن اتنا نوازیں گے نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مسٹیک ہوئی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ میں اپنی ویڈیوز کو کیسے مزید جو ہے وہ اس کو انہینس کروں، کیسے مزید اس کو اور امپروو کروں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔